بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے راستے معلوم کرو۔ عقل والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ And it is He who placed for you the stars, that you may be guided by them through the darknesses of the land and sea. We have detailed the signs for a people who know. وعلامات وبالنجم هم يهتدون اور رستوں میں نشانات بنا دیے اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں۔ And landmarks, and by the stars they are also guided. Then إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا وحفظا من كل شيطان مارد اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی۔ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں۔ indeed we have adorned the nearest heaven with an adornment of stars, and as protection against every rebellious devil, so they may not listen to the exalted assembly of angels and are pelted from every side. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک، تم کیا سمجھے، کیا جانو کیا ہے لیلۃ القدر۔ اب یہ جب تک پورا قرآن نہیں پڑھے گا، نہیں سمجھے گا، نہیں سنے گا اپنی زبان میں، تو اس کو جنگوں کا، سارے انبیاء علیہ السلام کا، جنت دوزخ کا کیسے پتہ چلے گا۔ اب اللہ ایک آیت میں کہہ رہے ہیں کہ جو اصل تشریح ہے قرآن کی وہ اللہ کے سوا، اصل 101% جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو پھر اس کا مطلب پھر یہ کیوں جھگڑا ہے؟ یعنی کہ سارے ہی انڈر ریسرچ ہو گئے۔ اگر آپ کی ہو سکتا ہے ابھی جیسے کوئی عالم یا کوئی نارمل آدمی کوئی بات کر رہا ہے، وہ جو سمجھا وہ بتا رہا ہے، اگر وہ غلط سمجھا تو اس نے آپ کو غلط بتا دیا، تو آپ بھی غلط سمجھے، تو ایسے چلتے چلتے بغیر سنے سمجھے اللہ کی خود بات ڈائریکٹ سنیں ترجمے کے ساتھ، اور اس کو اپنی زبان میں سنے سمجھیں غور فکر سے۔ تو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، جیسے ابھی وہ ثاقب ستارے کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ کوئی اس کو بول رہا تھا شوٹر سٹار بھی ہوتے ہیں، خیالات میں سارے میرے خیال سے، میرے حساب سے تو قرآن کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہوتا، دنیا میں کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ سب قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے لکھ دیا ہے، سب پتہ، ہر چیز، کوئی چیز پیدا ہوتی ہے کوئی نہیں ہوتی، کوئی ایک ذرہ برابر کی بھی اللہ کہہ رہے ہیں چھوٹی سی چھوٹی بڑی چیزوں کو لکھ دیا ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے تو آسمان پہ دیکھ کے آسمانوں میں گم نہیں ہو جانا، آسمان سے دیکھ کے پھر اللہ کہہ رہا ہے ریفر ٹو مائی، یعنی کہ بک، جو میری قرآن ہے، ہدایت کی کتاب ہے جو میں نے اتاری ہے، وہ 1,25,000 انبیاء علیہ السلام کی جد و جہد کے بعد جو آپ کو اتار کے دی ہے، جو کہ ریڈی ہو کے ٹرانسلیشن ہو کے آپ کے درازوں میں، آپ کے موبائل میں پڑی ہوئی ہے اور آپ کی چیزوں میں پڑی ہے، جس کو آپ لفٹ نہیں دیتے، جس اللہ نے آپ کو ہم کو بنایا ہے اور جو ہم کو چلا رہا ہے، جو ہم کو کھلا رہا ہے، لیکن دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ میں چلا رہا ہوں کام کو اور میرے کمپنی کا آنر مجھے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے۔ تو لہٰذا وہ آپ پوری دنیا کھنگال لیں گے، آپ کو اللہ جیسا دوست نہیں ملے گا، اور اللہ جیسا قریب، سننے والا، دیکھنے والا، شارک سے زیادہ قریب۔ تو اس نے جو ماں باپ جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، عیدی ہوم بھرے پڑے ہیں، 100 شادیاں، 50 طلاق ہیں، 15 سال کے 20 سال کے لڑکے موبائل پرس کے لیے، یہ یہودیوں کے عیسائیوں کے بچے نہیں ہیں، مسلمانوں کے بچے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں نے علم سیکھا داڑھی ٹوپی سے اور یہ آگے ٹرانسفر کیا، ظاہر ٹرانسفر کیا، یہ نہیں کیا۔
تو لہٰذا پوری دنیا میں بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ ہیں، اکثر نادان، اکثر گمراہ ہیں، اکثر چوپایوں کی طرح ہیں۔ تو یہ اللہ کی باتیں ہیں ایز اٹ از ٹرو۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے، اور جو چاہے اپنے رب کی طرف جگہ بنائے، یعنی کہ اپنی جگہ ادھر بنانی ہے جنت میں، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں آرام گاہ درست کرے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو پاک دل لے کے آئے۔ تو اب یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ میں ظاہر ہے جہالت کے اندر سب الٹے سیدھے چلتے ہیں تو کسی نہ کسی کو لگ جاتی ہے، کسی کا کیا ہو جاتا ہے، لیکن لوگوں کو اس چیز کی فیلنگ درد نہیں ہے۔ تو جو آدمی اپنی غلطی مانے، اپنی غلطی اصلاح کرے، تو وہ اپنا راستہ درست کرے تو ٹھیک ہے۔ اللہ بھی اس کو اجازت دیتا ہے کہ غلطی ہوئی، گناہ ہوئے، اللہ کی طرف توبہ کیا، رجوع کیا، اپنا راستہ درست کیا۔ جو غلطی کرتا جائے، 20 سال 30 سال 40 سال 26 30 سال کا اس کو ٹائم ملا، لیکن اس نے اپنا راستہ صحیح نہیں کیا، وہ اپنی اکڑ میں، اللہ کہہ رہے ہیں وہ جو لوگوں کے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اور وہ جو اپنے کیے پہ اڑے نہیں رہتے، یعنی کہ اپنی غلطی مانتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں میں ہونا چاہیے۔ یہ سارے لوگ وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے دیکھا، سنا، سمجھا، اور جو خود سے ڈیپ اسٹڈی ان کی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ باقی چیزوں میں۔ تو بات ہو رہی تھی پچھلی آیت میں کہ دین میں بھی ملاوٹ کر دی، اور ساری جگہ ملاوٹ، کھانے پینے، دوائی، ہر چیز انسانوں میں ملاوٹ شیطان نے کروا دی۔ کوئی بھی مخلص پیار سے نہیں ملنے والا آپ کو، ہم کو اس دنیا میں۔ سارے اپنے مطلب اپنے کام کے لیے ملتے ہیں، شکلیں دکھاتے ہیں، دانت نکالتے ہیں۔ باقی آپ دیکھ لیں آپ کی زندگی کے اندر پریکٹس ہے جن سے آپ کا کام نہیں ہے، آپ سے اس کی ملاقات بھی نہیں ہوتی ہوگی، نہ بات ہوتی ہوگی۔ تو لہٰذا دین کے اندر جب آئیں گے تو دین سے جب لوگوں کو دعوت دیں گے تو پھر آپ کی جو صحیح راستہ آپ کو سمجھ میں آئے گا وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے کہو میرا جینا مرنا نماز قربانی اللہ کے لیے۔ جب یہ پیسہ نکل جائے گا پیسے کے لیے، رشتہ داری کے لیے، لوگوں کے لیے، جی لوگ کیا کہیں گے آپ میت پہ نہیں آئے، لوگ کیا کہیں گے آپ وہ اس میں شادی میں نہیں گئے، تو لوگ کے چکر کے اندر کچھ صحیح ہونے والا نہیں۔ اور وہ جو اللہ کی طرف ہدایت کے لیے مانگے گا، علم مانگے گا، اللہ کے کہو میں اس سے بھی زیادہ امید ہے میرا پروردگار اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں مجھے سکھائے، یہ امید ہے میرا پروردگار اس سے بھی زیادہ نزدیک کی راہ دکھائے۔ تو یہ راہ ہے کلوز ٹو اللہ جنت، اور یا کلوز ٹو جہنم ہیل کی طرف۔ اب آپ اپنا آہستہ آہستہ انسان آتا ہے جنت کی طرف، اور آہستہ آہستہ یہ دنیا بازار اس کو لے کے جاتی ہے، شیطان کا راستہ، جہنم کے راستے شیطان ہی لے کے جاتے ہیں۔ اب کوئی بھی انسان برا نہیں ہے، لیکن اس نے اسٹڈی نہیں کیا تو یہ ظاہر ہے شیطان کے وسوسے میں آ جائے گا اور یہ غلطی کر جائے گا، اور کیونکہ یہ ایسے حالات سے نہیں گزرے گا، تو یہ اللہ نے جو پرانے واقعات سنائے تو یہ اللہ اس حالات سے مینٹلی طور پہ، دلی طور پہ سارے انبیاء علیہ السلام کو گزارنا چاہتے تھے کہ دیکھو پھر یہ ہوا، پھر نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، پھر یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، تو اس فیلنگ کو لانا چاہتے تھے کہ تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم کو صحیح سناتے ہیں، اللہ کے رسول کو فرمایا تاکہ وہ جو پہلے ہو چکا وہ فیلنگ آپ کے اندر آ جائے۔ اب جب یہ لوگ پہلے والے کی بات وہ بولے گا میرے سے کام ہے، میں پرانے لوگوں کا میں کیا کروں، میں تو تھا ہی نہیں اس ٹائم پہ، وہ فیلنگ آ جائے تو وہ فیلنگ اس میں جب ٹرانسفر ہو جائے گی تو وہ پھر وہ بات صحیح نکلے گی جو اللہ سمجھانے چاہ رہے ہیں۔ وہ بھی جب آپ ایک پریکٹس میں ایک مین پرفیکٹ کئی دفعہ آپ کو پڑھنا سمجھنا پڑے گا، اس کو پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، دوبارہ دیکھیں گے، دوسرے دن کچھ اور سچویشن نظر آئے گی، سین نظر آئے گا، ویو نظر آئے گا، سال بعد 2 سال ایسے بدلی ہوتا رہے گا۔ تو بچپن سے 8ویں 10ویں 10 سال کے بچے سے لے کے یہ 40 50 یہ کلر جیسے بدلی ہوتے رہتے ہیں، سین بدلی ہو رہا ہے الگ الگ سین سے اللہ، تو چاروں اینگل سے دیکھنا ہے۔ تو یہ آپ جب پڑھتے رہیں گے تو سمجھ آئے گا، بڑے ٹائم لگے گا وہ اس فیلنگ تک پہنچنا، اس وہاں تک سمجھنا، وہاں تک پہنچنا۔ اب جیسے اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی عورت آئے تو وہ اللہ بیچ میں سن رہے تھے ان کی بات، تو اللہ نے بیچ میں جواب دے دیا، اللہ کے رسول نے کچھ اور بتایا تھا، تو طلاق کے معاملے کے اندر۔ تو لہٰذا جو ہے وہ سب سے بڑی ہستی اللہ ہے، تو لہٰذا آپ اللہ کی ڈائریکٹ بات سن لیں گے اور ہر کام میں اللہ کو ساتھ لے لیں گے، مشورہ اللہ سے کریں گے اور اللہ کی بات آگے رکھیں گے، تو آپ بھی ہمیشہ آگے رہیں گے، اوپر رہیں گے۔ اور اللہ کی آپ نے اگر نیچے رکھ دی اور اپنی اوپر رکھ دی اپنے، یعنی کہ جیسے لوگوں میں شرک ہے، کوٹ کے اپنے بھائی کو، باپ کو، ماں کو، بہن کو ہی بڑا سمجھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو، کیونکہ وہ ظاہر ان کی بات سنتے، اللہ اس کے رسول کی سنتے نہیں ہیں، تو یہ کفر میں چلا گیا، مشرک ہو جاتا ہے ایسا آدمی، اور یہ شرک میں چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اس کو صلاحیت اللہ دے گا سننے سمجھنے کی، تو انسان سنے گا سمجھے۔ اب ہدایت ہے یا علم ہے یا نماز ہے یا روزہ، اللہ اس کو توفیق دے گا تو یہ آیت وہ پڑھ سکے گا، ایک آیت نہیں تو نہیں پڑھ سکے گا۔
توفیق دے گا تو روزہ نماز حج کر سکے گا نہیں، اور اگر اس کو توفیق دے گا تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے گا، اگر اس کو اللہ توفیق نہیں دے گا تو وہ سب الٹا سیدھا کر دے گا۔ تو لہٰذا نماز میں تمیز کے ساتھ کھڑا ہے، باہر بڑوں سے بدتمیزی، چھوٹوں کے ساتھ الگ بدتمیزی، ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی بات کرنے کا طریقہ نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بڑی ڈیپ اسٹڈی ہے، بہت ٹھوکریں ذلت نقصان کے بعد اللہ نے سکھائی ہے، تو اس لیے آپ کے سامنے رکھ دی تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ ٹھوکریں نقصان سے تکلیف سے اور جو ہے وہ اس سے بچ سکیں اور جنت کی طرف ٹریول کر سکیں اور اللہ کی طرف جا سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں، اپنی اولاد کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں کیونکہ یہ بہت سب سے طاقتور اور سب سے حاوی رہنے والا اللہ ہے، اور یہ اس کا سہارا مضبوط سہارا ہے۔ اس کے سہارے کے بعد کسی میاں بیوی، شوہر، باپ، بھائی، بہن، چاچا، نانا، پھوپھا، یہ رشتوں کے بھروسے کی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی، وہ مل جاتا ہے پھر کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ ہوتے ہیں، یہ سارے سہارے ہیں، یہ تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کو مضبوط بناتے ہیں، پھر اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن اصل سہارا اللہ کہہ رہے ہیں ایک مسلمان آدمی 10 کافروں کے باری کا مطلب ہے علم والا، قرآن کا علم پورا ہو، اس کے پاس سارا علم ہو اندر دل میں، جو دل سے متوجہ ہو کے سنتا ہو، جو اس کی فیلنگ لیتا ہو۔ پھر اللہ کو رونا پسند ہے، اللہ کو ہنسنا، کہہ ماننا، ہی ہا ہو، یہ سب چیزیں پسند نہیں ہیں۔ تو لہذا رونے کا مطلب ہے کہ جہنم سے ڈرو اور یہ دیکھو آس پاس کیا دین کا کیا حال ہے، لوگوں کا کیا حال ہے، اس کی وجہ سے رو، اور اپنے گناہوں کے لیے بھی رو، توبہ کرو۔ یہ بچے چھوٹے چھوٹے مر گئے اور سب اپنی اپنی مارتے رہے، سمجھے نا، پتہ نہیں کتنے قتل ہو گئے، کتنی طلاقیں ہو گئیں، کتنے گھر جو ہے وہ برباد ہو گئے، کتنے کاروبار ختم ہو گئے، اور کتنا جو ہے وہ سب کہاں سے کیا ہو گیا، لیکن لوگ اپنی اپنی دنیا میں مزے میں۔ تو لہٰذا دوسرے کی طرف بھی دیکھنا ہے۔ فلسطین کا جو حال ہے وہ اس سے درد محسوس کرنا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے، وہ فیلنگ لانی ہے کہ اگر یہ تم اس راستے پہ چلو گے تو یہ تمہارا حال بھی اللہ کہہ رہے دیکھو، اور پچھلے لوگوں کے ساتھ، پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں سنی، پیغمبروں کی بات نہیں سنی اور اللہ کی نافرمانی کی کھلے دل سے، یہ نہیں کہ سنا ہی نہیں، دھیان ہی نہیں دیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔